بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل آمنہ وائس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دوسرا انسان آپ سے بہتر زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس آپ سے زیادہ نعمتیں ہیں اور وہ آپ سے زیادہ خوشحال زندگی گزار رہا ہے، لیکن آپ کے پاس اس کے مقابلے میں بہت کم خوشیاں ہیں اور آپ یہ سوچ کر ہمیشہ اداس رہتے ہو، تو ایک بار یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ یہ کہانی سننے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی اور اللہ پاک نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ آپ اسی حال میں بہت خوش رہنا شروع کر دو گے۔ ناظرین، ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا رنگ کالا ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے، اسے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن وہ درخت پر بیٹھا رو رہا تھا۔ درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ ان کی گال پر آنسو گرا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوا تھا جو رو رہا تھا۔ بزرگ نے پوچھا کہ کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو، کیا دکھ ہے تمہیں؟ کوے نے کہا، روؤں نہیں تو کیا کروں، میری بھی کوئی زندگی ہے، کالا رنگ ہے میرا، جس گھر میں بھی بیٹھوں کائیں کائیں کروں تو لوگ مجھے اڑا دیتے ہیں، کتنی بری آواز ہے میری، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، کوئی ہمیں پالتا نہیں، یہ سارا کچھ اسی رنگ کی وجہ سے ہے، اس طرح جینے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ بابا جی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن بابا جی کی نصیحت کا کوے پر کوئی اثر نہیں ہوا، اس کا رونا بند نہ ہوا۔ بابا جی نے کہا، اچھا رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، اگر زندگی میں تمہیں دوبارہ موقع ملے تو کیا بننا پسند کرو گے، کس کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے، مجھے بتاؤ، میں تمہیں ویسا ہی بنا دوں گا۔ کوا یہ سن کر خوش ہو گیا اور بولا کہ اگر زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا، کیا خوبصورت سفید رنگ ہے اس کا۔ بزرگ نے کہا کہ میں تجھے آج ہی ہنس بنا دوں گا، لیکن میری یہ شرط ہے کہ تم پہلے ایک بار ہنس سے مل کر تو آؤ۔ کوا خوش ہو گیا اور بھاگا ہنس کے پاس چلا گیا۔ ہنس ایک تالاب میں تیر رہا تھا۔ کوا بولا، ہنس بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے تمہارا، کتنے آرام سے تم پانی میں تیرتے رہتے ہو، کتنے خوش رہتے ہوگے تم تو اس دنیا کے سب سے خوش قسمت پرندے ہوگے۔ ہنس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اداس لہجے میں بولا، تمہیں کس نے کہا کہ میں خوش رہتا ہوں؟ میں تو بالکل خوش نہیں ہوں، دور سے تو پانی میں نظر بھی نہیں آتا، یہ بھی کوئی رنگ ہے؟ تم طوطے کو ہی دیکھ لو، کتنے خوبصورت رنگ ہے اس کے، سبز، پیلا، سرخ، نیلا، اور کتنی خوبصورت آواز ہے اس کی، وہ تو باتیں بھی کرتا ہے، لوگ پالتے بھی ہیں اسے اور پیار بھی کرتے ہیں اسے، میاں مٹھو کہہ کر بلاتے ہیں اسے، خوش ہو کر گھروں میں پالتے ہیں۔ زندگی ہے تو طوطے کی، کاش میں بھی ایک طوطا ہوتا۔ کوا حیران ہوا اور ہنس سے پوچھا، کیا تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو؟ ہنس بولا، بالکل نہیں، اس میں بھلا خوشی کی کیا بات ہے، مجھ سے تو طوطا اچھا ہے۔ اب کوا وہاں سے اڑا اور طوطے کی تلاش میں نکل پڑا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر ایک جنگل میں اسے ایک طوطا نظر آیا۔ کوے نے کہا، طوطے بھائی، کتنی خوبصورت زندگی ہے تمہاری، کتنے پیارے رنگ برنگے رنگ ہیں تمہارے، کتنی خوبصورت آواز ہے تمہاری، لوگ تمہیں کتنا پسند کرتے ہیں، گھروں میں پالتے ہیں تمہیں، کتنا پیار کرتے ہیں تم سے، مٹھو مٹھو کہہ کر پکارتے ہیں، کتنے خوش رہتے ہوں گے تم تو دنیا کے سب سے خوش قسمت پرندے ہوگے۔ طوطا بولا، کون کہتا ہے کہ میں خوش رہتا ہوں؟ کوا حیران ہو گیا، کیا تم بھی خوش نہیں ہو؟ تم کیوں خوش نہیں ہو، کیا وجہ ہے؟ طوطا بولا، مجھ سے خراب زندگی بھی بھلا کسی کی ہوگی، تم اپنے آپ کو دیکھو، آزاد پھرتے ہو، جہاں دل چاہے اڑ کے چلے جاتے ہو،
مجھے لوگ پکڑ لیتے ہیں، میرے پر کاٹ دیتے ہیں، مجھے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر کے رکھتے ہیں۔ میں اپنی مرضی سے اڑ بھی نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کھا پی بھی نہیں سکتا۔ میری زندگی تو سب سے خراب ہے۔ میں تو اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ مجھ سے تو مور اچھا ہے، اس کے رنگ بھی خوبصورت ہیں، لوگ اسے دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، اسے پیار بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے جیتا ہے۔ اب کوا سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے، ہنس بھی خوش نہیں ہے، طوطا بھی خوش نہیں ہے۔ چلو جا کر مور سے ملتا ہوں۔ اور وہ مور کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسے ایک چڑیا گھر میں نظر آیا۔ کتنے سارے لوگ اور بچے خوش ہو کر اس سے دیکھ رہے تھے، اس کی خوبصورتی کی تصویریں بنا رہے تھے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنا کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ وہ مور کے پاس جا کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا۔ مور بھائی، کیا زبردست زندگی ہے تمہاری، ہر روز ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے خوبصورت پر ہیں تمہارے، لوگ ان کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، کیا شان ہے تمہاری، کیسے پروں کو کھول کر تم شان سے چلتے ہو، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، کتنے خوش رہتے ہوگے تم۔ یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس نے کہا ہے تم سے کہ میں خوش ہوں؟ میں بھی کبھی سوچتا تھا کہ میں دنیا کا خوبصورت پرندہ ہوں، لیکن اسی خوبصورتی کی وجہ سے ہی تو میں اس زو میں قید ہوں۔ یہ خوبصورت پر ہی تو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لوگ انہیں حاصل کرنے کے لیے، اپنے گھروں میں لگانے کے لیے انہیں میرے جسم سے نوچتے ہیں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے تو میں جی بھی نہیں سکتا۔ کوا حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا۔ کوے نے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے؟ مور بولا، میں نے پورے زو کو دیکھا ہے، سب جانوروں سے ملا ہوں، سب پرندوں سے ملا ہوں، سارے ہی جانور، سارے ہی پرندے یہاں موجود ہے، لیکن بس ایک پرندہ ہے جسے قید نہیں کیا گیا، جو اب بھی آزاد ہے، اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے۔ میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ کوے نے پوچھا، وہ پرندہ کون ہے؟ تو مور بولا، وہ کوا ہے، تم ہو وہ پرندے۔ نہ تجھے کوئی پکڑتا ہے، نہ مارتا ہے، نہ کوئی تمہیں قید کرتا ہے، جہاں دل چاہے اڑتے ہو، جو دل چاہے کھاتے ہو تم سے اچھی زندگی کسی کی ہو سکتی ہے بھلا؟ کوے کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، ایسا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ وہاں سے اڑا اور بابا جی کے پاس آ گیا۔ بابا جی نے پوچھا، ہاں بھائی، تم نے کیا فیصلہ کیا، کیا بنا دوں تم کو؟ کوے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوے نے کہا، میں کوا ہی ٹھیک ہوں، کوا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گیا، لیکن آج اس کی اڑان ہی کچھ الگ تھی۔ وہ اپنے کوا ہونے پر خوش تھا، مطمئن تھا، وہ اب کوا ہی رہنا چاہتا تھا۔ ناظرین، ہم سب کی بھی دکھی اور اداس ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ہمیشہ اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی ایک امتحان ہے، ہر انسان کو کسی نہ کسی رنگ میں مشکلوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے دوسروں کو خود سے بہتر سمجھنے کے بجائے جس حال میں پروردگار عالم نے رکھا ہے اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ ہر ہنستے چہرے کے پیچھے کوئی نہ کوئی غم ضرور ہوتا ہے۔